بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کی بات ہے۔ چند نوجوان تھے جنہیں قرآن پاک نے اصحاب کہف کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ دین حق کی طرف مائل ہوئے اور ہدایت پر آ گئے۔ یہ نوجوان ایک مرتبہ عید کے موقع پر قوم کے کسی روایتی میلے میں شریک تھے۔ میلے کی رونق عروج پر تھی۔ سرے عام بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، لیکن ان کے دل ہدایت کے نور سے روشن تھے۔ تو یہ لوگ ایک ایک کر کے یہاں سے سرکنے لگے اور ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ جب بادشاہ کو ان کے معاملے کی خبر ہوئی تو کیا ہوا؟ اصحاب کہف غار میں کیسے پہنچے اور وہ کتنے برس سوتے رہے؟ اور جب اٹھے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ جب عیسائیوں نے اصحاب کہف کے متعلق عجیب سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو عجیب ترین نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ایسے عظیم نوجوانوں کی داستان ہے اور کفر کے اندھیروں میں ہدایت اور روشنی کا راستہ اپنایا۔ مفسرین اکرام کے مطابق یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے۔ جب یہ نوجوان شرک سے اور جاہلانہ رسومات سے بیزار ہو کر ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہوئے تو یہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے، لیکن ایمان کی روشنی نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ اب سب خاموش تھے، ہر ایک کو ڈر تھا کہ اگر میں اپنے دل کی بات بتا دوں گا تو یہ دشمن ہو جائیں گے۔ آخر ایک دانا اور بہادر نوجوان نے کہا، دوستو، کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے کہ تم لوگ باقی سب سے علیحدہ ہو کر یہاں اکٹھے ہو گئے ہو۔ اس پر ایک نے کہا کہ بھائی، بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی یہ رسم ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ جب آسمان و زمین کا اور ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر ہم اس کے سوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ یہ سن کر دوسرے نے کہا، اللہ کی قسم، یہی نفرت مجھے یہاں لائی ہے۔ تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہر ایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب انہوں نے ایک جگہ مقرر کر لی، وہیں اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ قوم کو بھی پتہ چل گیا۔ یہ سب کے سب حکومت کے عہدیداران تھے۔ ان میں سے ایک پورے ملک کی فوجوں کے سپہ سالار تھے۔ یہ دور بادشاہ دقیانوس کا تھا، جو کہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ قوم والوں نے ان کا یوں اکٹھا ہونا دیکھا تو بادشاہ کو خبر کی۔ انہیں دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے ان کے عقیدے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے نہایت دلیری سے توحید اور حق بیان کیا، بلکہ بادشاہ اور اہل دربار کو بھی اس کی دعوت دی۔ ان کی اس صاف گوئی اور حق گوئی سے بادشاہ بہت بگڑا۔ انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہنے لگا، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ لیکن وہ حق پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب وہ لوگ کفر اور شرک کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا، ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ کسی بھی اور کو معبود نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم بہت بری بات کہیں گے۔ یہ جو ہماری قوم ہے، انہوں نے تو اس کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ ہماری قوم کے لوگ اپنے ان جھوٹے اور خود ساختہ معبودوں کے حق ہونے کی کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ لیکن یہ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں رہ کر ہم دینداری پر قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے انہوں نے قوم، وطن، دیش اور رشتوں کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا۔ اللہ نے ان کی اس عظیم قربانی کا یوں ذکر فرمایا، اور جب کہ تم نے ان کافروں اور مشرکوں سے اور جس چیز کی بھی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان سب سے کنارہ کشی کر لی ہے تو غار میں چل کر پناہ لے لو۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تم لوگوں کا معاملہ آسان فرما دے گا۔ چنانچہ جب وہ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اور وہ 309 سال تک سوتے رہے، اور ان کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ دھوپ ان تک نہیں پہنچتی تھی، اور آپ سورج کو دیکھیں گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہو جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں جانب ہو کر نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے۔ اور ان کی نیند کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور تم انہیں جاگتا سمجھو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں،
اور ہم ان کی دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنے بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں اور ان کی ہیبت آپ پر طاری ہو جائے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن غار کے دہانے پر ان کا کتا موجود ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور مفسرین کے مطابق اس کا نام قطمیر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے قریب رہنے کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ جب 309 سال کے بعد وہ لوگ جاگے تو آپس میں کہنے لگے، ہم کتنا عرصہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کتنی دیر رکے ہو؟ کچھ بولے کہ 1 دن یا 1 دن سے کم رکے ہیں۔ وہ بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم سوئے۔ تو اپنے میں سے ایک کو چاندی کے ساتھ شہر میں بھیجو کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا صاف ستھرا ہے، تو وہ تمہارے لیے وہ کھانا لے آئے، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ صاحب کہف جب بیدار ہوئے تو انہیں یوں لگا کہ شاید ہم دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہیں، اور انہوں نے کھانا لینے کے لیے جب اپنے ساتھی کو باہر بھیجا تو انہیں یہ نصیحت کی کہ کسی کو کان و کان خبر مت ہونے دینا، کہیں لوگوں کو ہماری خبر نہ ہو جائے۔ لیکن باہر تو 309 سال گزر چکے تھے۔ اصحاب کہف بیدار ہوئے تو دقیانوس بادشاہ کو مرے لمبا عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کے جو ساتھی باہر کھانے پینے کا سامان لینے گئے، ان کا نام کفشتتوس تھا۔ وہ دقیانوس کے لشکر کے قائد یعنی آرمی چیف تھے۔ وہ رقم لے کر شہر میں داخل ہوئے اور ایک تندور والے کے پاس گئے۔ انہوں نے اس سے روٹی خریدی اور وہی اپنے پرانے سکے دیے۔ پرانی کرنسی دیکھ کر تندور والا حیران رہ گیا۔ اس نے سمجھا شاید اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگا ہے۔ اس نے شور ڈال دیا کہ تم دھوکے باز ہو، ضرور تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے۔ یہ رقم تو اس زمانے کی نہیں ہے، یہ قدیم زمانے کی رقم ہے۔ کفشتتوس حیران تھے، کہنے لگے مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا میں اسی شہر سے ہوں۔ لوگ کہنے لگے تم اس شہر کے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں اسی شہر کا ہوں اور میرا گھر بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہمیں اپنے گھر لے چلو۔ کفشتتوس لوگوں کو اپنے گھر لائے اور کہا یہ میرا گھر ہے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھا آدمی باہر آیا، تو اس نے کفشتتوس سے کہا اے لڑکے یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ بوڑھے نے کہا یہ تو آبا و اجداد سے میرا ہی گھر ہے۔ دونوں کے درمیان بحث شروع ہوئی۔ ایک عقل مند آدمی نے کفشتتوس سے کہا کہ آپ بیان کیجیے کہ قصہ کیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں دقیانوس کے زمانے میں لشکر کا قائد تھا، ہم اپنا دین بچا کر غار میں جا کر چھپے۔ لوگوں نے کہا دقیانوس کا زمانہ تو بہت پہلے گزر چکا ہے، اور اس کے بعد فلاں فلاں بادشاہ بن کر فوت ہو چکے ہیں۔ دقیانوس اب موجود نہیں ہے، اور یہاں دقیانوس کسی کا نام بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس بوڑھے سے پوچھا آپ اس گھر میں کیسے ہیں؟ نے کہا کہ یہ میرے دادا کے دادا کا گھر ہے۔ کفشتتوس نے ان سے پوچھا اچھا آپ کے دادا کا کیا نام تھا؟ بوڑھے نے جواب دیا کفشتتوس۔ آپ کہنے لگے میں کفشتتوس ہی تو ہوں۔ وہ آدمی رونے لگا اور کہنے لگا یہ میرے دادا کے دادا ہیں۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا کہ واقعی یہ لوگ بادشاہ سے بھاگے تھے، میں نے تاریخ میں سنا تھا، لیکن ان کے جانے کی جگہ معلوم نہیں۔ کفشتتوس سے پوچھا گیا کہ باقی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس پہاڑ میں جا کر سوئے تھے اور اب جاگے ہیں، لیکن جب حساب لگایا گیا تو 309 سال سوئے ہیں۔ جب سب کھانا پینا کر چکے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنی جماعت کی جگہ لے چلو۔ جب سب لوگ غار کے تک پہنچے تو کفشتتوس کہنے لگے مجھے ان سے بات کرنے دو، کیونکہ 309 سال گزر چکے ہیں اور ان میں سے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ وہ گئے اور باقیوں سے کہنے لگے تم جانتے ہو کتنا عرصہ سوئے رہے؟ کہنے لگے کل عصر کے وقت آئے تھے اور صبح تک سوئے رہے۔ وہ کہنے لگے تم 309 سال تک سوتے رہے ہو۔ دقیانوس مر چکا ہے اور اس کے بعد فلاں فلاں بادشاہ بن کر مر چکے ہیں۔ ہم اس وقت فلاں زمانے میں ہیں۔ ان میں تکرار شروع ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ایسا ہو چکا ہے، میں اپنے پوتے کے پوتے سے مل کر آ رہا ہوں، اپنے گھر گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم پر پھر سے نیند طاری کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ دوبارہ سو گئے۔ مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے کہ اصحاب کہف کا غار ملک شام میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی
صحبت عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔